فرماتے میں زبانہ طالب علمی میں ایک ایسی مسجد میں قیام پذیر ہوا جو مسجد آبادی سے اور لوگوں کی رہائش گاہ سے بہت دور فاصلے پر تھی، تو مجھے اتنے دور آبادی سے دور اس مسجد میں قیام کرنے پر شیطان وسوسہ دینے لگا کہ یہ مسجد بہت دور ہے آبادی سے، یہاں پر کسی کا گھر نہیں، آس پاس کوئی لوگ نہیں ہے، تو کوئی ایسی مسجد میں قیام کریں جو آبادی سے قریب ہو تاکہ تمہیں کھانے پینے اور زیادہ راہ کے لیے کچھ مل جائے۔ جب یہ وسوسہ شیطان میرے دل میں ڈالنے لگا، چونکہ میں اپنے بزرگان دین کی سنت کے مطابق سفر خرچ سے اور زیادہ راہ سے خالی تھا، وہ وسوسہ ڈالنے لگا اور اس وسوسہ اندازی کرنے لگا، تو میں اپنے دل میں تیار ہوا اور میں نے کہا کہ نہیں، یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ وسوسہ ڈال کر کے میرے توکل کو برباد کرنا چاہتا ہے، میرے اعتماد کو اور میرے یقین کو ٹھیس پہنچانا چاہتا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ نہیں، میں اسی مسجد میں قیام پذیر رہوں گا اور کسی آبادی کے قریب والی مسجد میں نہیں جاؤں گا، اور یہیں پر رہ کر کے میں بغیر زیادہ راہ کے یہاں رہوں گا، اور جب تک میرے منہ میں زبردستی لقمہ بنا کر کے حلوہ نہ کھلایا جائے میں کچھ نہیں کھاؤں گا، سوائے حلوہ کے کچھ نہیں کھاؤں گا، اور جب تک لقمے دے کر کے نہ کھلایا جائے نہیں کھاؤں گا۔ یہ میں نے شیطان کو جواب دینے کے لیے ایسا ارادہ کیا، اور میں نے مسجد کا دروازہ بند کر کے آرام کرنے کے لیے جب لیٹا، آرام کر لیا، رات کا کافی حصہ گزر چکا، تو اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آنے لگی، تیز اور زور سے جب دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا تو میں اٹھ کر کے گیا اور دروازہ کھولا، دیکھا تو ایک بڑھیا اس کے ساتھ نوجوان لڑکا ہے، دونوں مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ بڑھیا نے میرے سامنے حلوے کا تھال رکھ دیا اور کہا کہ یہ میرا نوجوان بیٹا ہے، اور اس نے باتوں میں گفتگو کے دوران قسم کھا لی کہ میں یہ حلوہ اکیلا نہیں کھاؤں گا، کسی مسافر کے ساتھ کھاؤں گا، یا اس مسافر کے ساتھ جو اس مسجد میں قیام پذیر ہے، اس لیے آپ یہ کھائیں اور اس کو ساتھ کھلائیں تاکہ اس کی قسم کی بھی لاج رہ جائے اور آپ بھی کھا لیں۔ اور یہ کہہ کر کے وہ بڑھیا نوالا دے کر کے مجھے اور اپنے بیٹے کو کھلانے لگی۔ ہم نے کھا لیا، ہم نے سیر ہو کے کھایا، چونکہ وہ عزت سے لائی تھی اور کھلا رہی تھی، ہم نے کھایا۔ کھانے کے بعد مجھے بڑا تعجب ہوا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، بہت زیادہ تعجب ہوا کہ آخر میں نے یہ حلوہ ہی کھانے کی قسم کھائی تھی، اور اللہ عز و جل نے یہ بھی میرے لیے انتظام کیا، جو میں نے سوچا تھا وہی انتظام کیا۔ آخر مجھے اللہ کے انتظام پر بہت تعجب ہوا، اور میں دل ہی دل میں متعجب ہوتا رہا کہ اللہ عز و جل کس قدر بندوں کے لیے انتظام فرماتا ہے، اور کتنے احسن طریقے سے بندوں کو نوازتا ہے، اور جو چیز بندہ چاہتا ہے اللہ عز و جل اسی سے نوازتا ہے۔ ان کاملین اور بڑے بزرگوں نے انسان کے لیے کس قدر اعلیٰ و عرفہ مثالیں پیش کی ہیں، انہوں نے انسان کو توکل پر مضبوط کرنے کے لیے کس قدر بلند و بالا نمونے پیش کیے ہیں۔ ان حضرات نے توکل میں پختگی لانے کے لیے لوگوں کو کس قدر حوصلہ دیا ہے، جذبہ دیا ہے، اور لوگوں کو بلندی عطا کی ہے، رفعت سے نوازا ہے۔ اب اگر انسان پھر بھی توکل کے اہم ترین صفت سے، توکل کی اعلیٰ و عرفہ صفت سے اگر موصوف نہیں ہوتا، اور اللہ عز و جل پر توکل کر کے اپنے نفس کو نہیں مناتا، اور رزق کے معاملے میں پریشان رہتا ہے، رزق کے معاملے میں سرگردہ رہتا ہے، اور رزق کے معاملے میں پریشانی اور بیجا خوف کا شکار رہتا ہے، تو یہ انسان کے لیے سراسر خسارے کا سودا ہے۔ ایسے واقعات سے انسان کو بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت سارے اہم درس عبرت ملتے ہیں۔